اور سلام کی کیا فضیلت ہے، اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی۔ ایک روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس باللہ تعالی من بدأہم بالسلام، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے نزدیک وہ شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرے، آگے بڑھ کر سلام کرے۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا یہ شخص۔ ابھی خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو روایت پڑھی، اس کے راوی عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کون سا اسلام اچھا ہے؟ اسلام میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں سب سے بہترین عمل، سب سے افضل عمل لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور پھر دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرو اس کو جس کو تم جانتے ہو اور اس کو جسے تم جانتے نہیں ہو۔ ہر ایک کو سلام کرے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا یہ اسلام نے نہیں سکھایا۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو، جسے تم جانتے ہو جسے تم نہیں جانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرو۔ یہ اسلام کا سب سے افضل عمل بتلایا، خاص نہیں کیا کسی کو کہ صرف بھائی بہنوں کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو سلام کرنا چاہیے، جو انجان ہیں، اجنبی ہیں، ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو، آگے بڑھ کر پہل کرو سلام میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سلام کرنے کے بارے میں فضیلت تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، سلام کو رواج دینا چاہیے، اسلام کا سب سے افضل عمل ہے سلام۔ لیکن سلام کس طرح کرنا چاہیے؟ تو اس روایت سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، آ کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد آپ نے کہا، عشرۃ، اس کے معنی ہے عربی میں 10، صرف اتنا کہا آپ نے، 10۔ دوسرا آدمی آیا مجلس میں، آ کر اس نے بھی سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، 20۔ پھر وہ آدمی بھی بیٹھ گیا۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا۔ پھر کہا، 30۔ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پہلے آدمی نے جو
مختصر سلام کیا السلام علیکم، اس پر اسے 10 نیکیاں ملی، اور دوسرے آدمی نے جو اور تھوڑا سا طویل سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اسے 20 نیکیاں ملی، اور تیسرے آدمی نے جو مکمل سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر اسے 30 نیکیاں ملی۔ تو اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ سلام کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مکمل سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے مکمل سلام۔ سلام کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ مکمل سلام کرے، اور جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ مکمل جواب دے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں، بہت سے لوگ سلام کے ان الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں۔ سننے کے اعتبار سے جملے اچھے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ہمیں اس کا پابند ہونا چاہیے۔ ہر اچھا عمل آدمی جیسے چاہے کر سکے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے اعمال کے کرنے کا، اسی طریقے کے مطابق ہمیں اعمال کرنے چاہیے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ اب چونکہ میرا موضوع سلام کا ہے تو اسی میں آپ سمجھ لیں، بہت سارے لوگ، بعض لوگ ہنسی مذاق میں بھی یہ الفاظ بڑھا دیتے ہیں، بعض لوگ اس کا معنی جانتے ہیں اس کے ساتھ یہ الفاظ بڑھاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وجنتہ، اور بھی الفاظ بڑھاتے ہیں بعض لوگ۔ عام طور پر تو یہ لفظ بہت سارے بڑھاتے ہیں، ومغفرتہ کا لفظ بڑھاتے ہیں۔ لفظ اچھا ہے، آپ مغفرت کی دعا دے رہے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، کیا آپ نے کبھی یہ لفظ استعمال کیا؟ کیا آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ لفظ استعمال کریں؟ کیا آپ اس طرح سلام کرتے تھے؟ تو ہمیں پوری سیرت، پورا احادیث کا ذخیرہ اور پوری تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ہمیں کہیں نہیں ملتے۔ سلام کے صرف یہی 3 الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ صرف 3 لفظ ہیں سلام کے۔ اس سے آگے آپ چاہے اچھے الفاظ ہی کیوں نہ ہو استعمال نہیں کر سکتے، یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ ایک عمل کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، ہمارا عمل سنت سے میل کھاتا ہو۔ مغفرت وہ اچھا لفظ ہے، لیکن علماء نے منع کیا ہے، یہ استعمال نہ کریں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو ایک تو سلام کا طریقہ معلوم ہوا کہ سلام جب بھی ہم کریں تو مکمل سلام کریں۔ جو سلام اس حدیث میں بتایا گیا اس پر ہمیں پوری نیکیاں ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ کسی لفظ کا ہم اضافہ نہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سلام کے الفاظ کو صاف ادا کرنا چاہیے، بالکل صاف ہونے چاہیے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک روایت بیان کی تھی آپ کے سامنے کہ یہودی عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام کرتے تھے اس میں لام کا لفظ حذف کر دیتے، السلام علیکم کہتے تھے، جس کے معنی بربادی اور ہلاکت کے ہیں، موت کے ہیں۔ ہماری نیت تو وہ نہیں ہوتی ہے، ہم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سلام کرتے ہیں لیکن ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ ہمارا سلام کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، جو پروننسیشن ہے وہ ہمارا ٹھیک نہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم کرتے نہیں کرتے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اسی طرح سلام کرتے ہیں۔ تو ہمارے سلام کے انداز میں بھی وہ لفظ صاف سنائی نہیں دے رہا ہے جس لفظ کے استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔
سام کے معنی تو موت کے ہیں. آج ہم بھی اسی طرح سلام کریں, یا تو لام حذف کر رہے ہیں یا اور کوئی اور حرف حذف کر دیتے ہیں. تو اس لیے سلام جب بھی کریں صاف الفاظ میں ہمارا سلام ہونا چاہیے. جو بھی عمل ہو رہا ہے صاف صاف ہو. اور پھر بعض حضرات ایسے ہیں جو سلام کرنے میں صرف اشارے سے کام لیتے ہیں. ایک آدمی سامنے ہے آپ کے, آپ اسے سلام کر رہے ہیں تو آپ کا سلام اسے سنائی دے گا, لیکن پھر بھی آپ اشارے سے یوں کر رہے ہیں. یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے. یہ جو سلام کا انداز ہے, عام طور پر حیدرآباد کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح جھک کر سلام کرتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, سلام کرنے کے لیے وہ اپنا سر بھی جھکا لیتے ہیں, اس کے ساتھ یوں اشارے کرتے ہیں. یہ انداز پہلے لکھنؤ میں نوابوں کا بھی تھا, لکھنؤ میں بھی کرتے تھے لوگ اس طرح کا سلام. حیدرآباد میں بھی باقاعدہ آج بھی رواج ہے. تو یہ جو سلام کا انداز ہے یہ سخت طریقے سے ممنوع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اس میں آپ دوسرے کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں. یہ سر اللہ نے اسے ہماری بڑی فضیلت دی ہے, اس سر کو, کہ یہ سر صرف ایک ذات کے سامنے جھکے گا, وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ایک ذات ایسی ہے جس کے سامنے ہم یہ سر جھکائیں. کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی ہمیں اجازت نہیں. یہ بادشاہوں کے یہاں بھی رواج چلتا تھا کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے, لوگ جب اس سے ملاقات کے لیے آتے تھے, چاہے وہ اپنا ہو یا پردیسی ہو, اجنبی ہو, جو بھی آتا تھا تو اس طرح جھک کر وہ آداب بجا لاتا تھا. وہ دربار کے آداب میں سے ایک چیز تھی. شریعت اس سے منع کرتی ہے کہ یہ تمہارا سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. تمہیں سلام کرنا ہے بادشاہ کو, سلام کرو. اس کے لیے اسلام نے الفاظ دیے ہیں, الفاظ کے ذریعے سے سلام کی دعا دو. یہ ہاتھ کا اشارہ اور اسی طرح سر جھکانا اس کی اجازت نہیں ہے. تو جو لوگ اس طرح صرف اشارے سے سلام کرتے ہیں, زبان سے سلام نہیں کرتے, ان کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے. وہ تو صرف یوں اشارے کر رہا آپ کو اور آپ باقاعدہ جواب دے رہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ضرورت ہے جواب دینے کی؟ اس نے تو تمہیں سلام ہی نہیں کیا, وہ تو صرف اشارہ کر رہا ہے. حالانکہ آپ سامنے موجود ہیں, آپ کو آواز سنائی دے سکتی ہے, وہ آپ کو زبان سے سلام کر سکتا ہے, اس کے باوجود وہ اشارہ کر رہا ہے تو آپ کے ذمے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو سلام ہی نہیں کیا, تو جواب بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے. اس لیے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سامنے ہو یا اتنی دوری پر ہو, آپ اگر زبان سے سلام کریں اسے سنائی دے تو پھر آپ کو زبان سے ہی سلام کرنا چاہیے. ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت دور ہے, آپ سڑک اور روڈ کے اس کنارے پر ہیں اور وہ آدمی سڑک اور روڈ کے اس کنارے پر ہے اور ہائی وے ہے, لمبا چوڑا راستہ ہے. آپ اگر آواز دے کر سلام بھی کریں گے تو اسے سنائی نہیں دے گا. تو ایسی صورت میں آپ زبان سے تو آہستہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یوں اشارہ بھی کریں, زبان سے بھی ادا کریں, تو پھر وہ آدمی بھی زبان سے جواب دے گا اور یوں اشارہ کر دے گا. یہ تو ایک مجبوری کی صورت ہے کہ آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچ پائے گی اور آپ اسے سلام کرنا چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں آدمی زبان سے سلام ادا کرے آہستہ, پھر ہاتھ سے اشارہ بھی دکھا دے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں, تو وہ آدمی سمجھ جائے گا آپ کی زبان کی حرکت کو دیکھ رہا ہے, تو وہ بھی اپنی زبان حرکت کر کے سلام کا جواب دے گا اور ہاتھ سے اشارہ کر دے گا. یہ تو ایک مجبوری کی صورت ہے. اس کے علاوہ آدمی کو ہر حال میں سلام کا پابند ہونا چاہیے. جو طریقہ سلام کا بتایا گیا ہے اس طریقے سے سلام کرنا چاہیے. پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہمیں سلام کرتا ہے تو بعض لوگ سلام کے جواب میں یا سلام کرتے وقت صرف السلام علیک کا لفظ استعمال کرتے, علیکم نہیں کہتے, علیکا کہتے, السلام علیک.
ہمیں جو سلام سکھایا گیا ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ سکھایا گیا. السلام علیکہ نہیں بلکہ السلام علیکم، یہ سنت طریقہ ہے، اسے رواج دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو، ہم جب آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں تو ہماری گفتگو میں بعض مرتبہ ہم تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ تو کا جو لفظ ہے وہ عام طور پر اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب سامنے والا آدمی ہمارے عمر کا ہو یا ہم سے چھوٹا ہو یا ہم اس سے بالکل فری ہیں، اس کی کوئی تعظیم ہم نہیں کرنا چاہتے، تو ایسے وقت میں ہم تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن سامنے اگر ہم سے بڑا کوئی آدمی ہوتا ہے یا کوئی عالم دین ہوتا ہے یا اور کوئی بڑے عہدے والا ہوتا ہے تو ہم اسے تو کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے ہم تم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تم یا کہتے ہیں آپ، یہ عزت کے الفاظ ہیں. تو اسی طرح عربی میں بھی یہ جو السلام علیکم ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں یہ جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اگرچہ کہ سامنے ایک آدمی ہے لیکن تم کہہ رہے ہو السلام علیکم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، آپ اسے عزت دے رہے ہیں. یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے کہ ہر ایک کو عزت دو، وہ بھی تمہیں عزت دے گا، چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے بھی عزت دو. کیونکہ انسان کا نفس عزت کو چاہتا ہے. انسان تو انسان، جانور بھی عزت چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بے زبان جانور ہیں، ان کو عزت کی کوئی نہیں پڑی ہے، نہیں، بلکہ ہر نفس، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، وہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت دی جائے، میری بے عزتی نہ کی جائے. تو اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ سامنے والے کو تم سلام کرو تو عزت کے الفاظ کے ساتھ کرو. اس لیے کہا السلام علیکم کہو. اور دوسری وجہ علماء نے بہت پیاری وجہ لکھی ہے، وہ یہ کہ جب ہم سامنے والے کو سلام کرتے ہیں تو ہم 3 آدمیوں کی نیت کریں. 3 آدمیوں کی نیت کریں، ایک جسے ہم سلام کر رہے ہیں وہ، اور ساتھ میں جو 2 فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ان کی بھی نیت کر کے آپ السلام علیکم کہیں. تو آپ کا یہ جو سلام ہے السلام علیکم، اس کا معنی ہے تم سب پر سلامتی ہو. حالانکہ سامنے ایک آدمی ہے تو ہم یہ جو دعا دے رہے ہیں تم سب پر سلامتی ہو، یہ کس کس کے لیے دعا ہے؟ یہ اس آدمی کے لیے بھی ہے، اور ساتھ میں جو 2 فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ سیدھے جانب ہوتا ہے اور برائیاں اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بائیں جانب ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ ہوتا ہے. یہ دونوں کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں. جب آپ فرشتوں کو سلام کریں گے تو کیا فرشتے آپ کو جواب نہیں دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. فرشتے کیا ہمیں جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ فرشتے ضرور جواب دیں گے. اور فرشتوں کا جواب، فرشتوں کا سلام ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. وہ جب سلامتی کی دعا ہمیں دیں گے، وہ جب رحمت کی دعا ہمیں دیں گے، وہ جب برکت کی دعا ہمیں دیں گے تو ضرور ہمارے حق میں وہ دعا قبول ہوگی. اس لیے یہ پورا سلام کرنا چاہیے. اسی لیے یہ مسئلہ بتایا گیا کہ جب ہم نماز میں آخر رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سیدھے طرف سلام پھیریں، سیدھی جانب سلام پھیریں، تو ہم یہ نیت کریں کہ میں سیدھی جانب جتنے مسلمان ہیں وہ، اور اسی طرح جتنے فرشتے ہیں وہ، سب پر سلامتی بھیج رہا ہوں. اسی طرح جب ہم بائیں جانب لیفٹ سائڈ سلام کریں تو اس وقت ہم یہ نیت کریں کہ میرے لیفٹ سائڈ اور بائیں جانب جتنے مسلمان ہیں وہ اور جتنے فرشتے ہیں وہ، ان سب پر میں سلامتی بھیج رہا ہوں. اب سارے فرشتوں کو جب آپ نماز ختم کرتے وقت سلام بھیجیں گے تو کیا وہ سب آپ کو مل کر سلام نہیں بھیجیں گے؟ فرشتے تو ہمارے نماز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے
جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا کوئی بھی آدمی تنہا نماز پڑھتے وقت سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور آخر آیت پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہمارے آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرشتے تو ہماری نماز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ نماز تو دعا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ سے سب سے قرب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اس کے اختتام پر جب ہم سلام کریں تو یہ بتایا گیا، یہ آداب بتائے گئے، سیدھے طرف جتنے مسلمان ہیں وہ اور سارے فرشتوں کی آپ نیت کر لیں، ان کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح بائیں جانب جب آپ سلام پھیریں تو اس وقت آپ سارے مسلمان سارے فرشتوں کی نیت کریں، ان کا بھی ثواب ملے گا، وہ بھی آپ کو سلام کا جواب دیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ ہر وقت ایک مسلمان کو نیکی کی طلب ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے۔ ہم اگر سلام کی عادت ڈالیں گے تو خود بھی نیک بنیں گے اور دوسروں کو بھی نیک بنائیں گے۔ جن لوگوں میں سلام کی عادت نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ کریں وہ جلد آپ کو جواب نہیں دیں گے، 2 مرتبہ کریں وہ جلد آپ کو جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کی عادت ہی نہیں ہے۔ آپ تیسری مرتبہ کریں، انشاءاللہ ان کا دل نرم پڑے گا۔ بڑے سے بڑا سخت کٹر دشمن بھی اگر آپ کا ہے، آپ سلام کا رواج ڈالیں، آپ اس کو کثرت سے سلام کرتے رہیں 2 مرتبہ 4 مرتبہ وہ جواب نہیں دے گا، لیکن 5ویں 6ٹی مرتبہ ضرور اللہ اس کے دل کو نرم فرمائیں گے، پھر وہ جواب دینے پر مجبور ہوگا، پھر وہ بھی ایک نیک عمل کا عادی بن جائے گا، اس کے اندر بھی ایک نیک عمل شروع ہو جائے گا۔ جب تک موت تک وہ سلام کرے گا اس کا پورا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جسے آج ہم نے بھلا دیا ہے، اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے، اس کا اپنے آپ کو پابند بنائے کہ جب بھی ہماری ملاقات ہو ہم سلام کریں، سلام کو کبھی کسی حال میں نہیں چھوڑیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملاقات کے وقت ہم نے سلام کر لیا تو مسئلہ ختم۔ آپ کو حدیث سناؤں، حدیث میں اس کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو سلام کریں ایک دوسرے۔ ملاقات ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد پھر آپ اس طرف گئے، یہ اس طرف گیا، بیچ میں دیوار تھی، دیوار ختم ہوئی، پھر ملاقات ہو گئی تو حدیث میں ہے کہ پھر سلام کرو۔ درمیان میں چاہے ایک دیوار آ جائے، درمیان میں چاہے ایک چٹان آ جائے، درمیان میں چاہے ایک درخت آ جائے، پھر تمہاری ملاقات ہو رہی ہے تو پھر سلام کرو، پھر جواب دو۔ ایک مسلمان سراپا سلامتی کا محتاج ہے، موت تک اسے سلامتی کی ضرورت ہے۔ ہر وقت ہم محتاج ہیں کہ دوسروں کو دعائیں دیں، دوسروں کی دعائیں لیں، ہم محتاج ہیں ہم دعاؤں کے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے ہیں، ہر وقت زبان پر ذکر جاری رہتا تھا، ہر وقت زبان پر ذکر جاری رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حجام کے پاس گئے حجامت کروانے کے لیے، اپنے بال بنانے کے لیے، تو جب حجام نے سر کے بال بنائے اس کے بعد مونچھوں کے بال بنانے کا وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت کی زبان حرکت کر رہی ہے، ذکر میں ہے۔ تو نائی نے حجام نے کہا کہ حضرت آپ اپنی زبان کو روک لیں، تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ بھائی تو اپنا کام کر رہا ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی ان کو یہ گوارا نہیں کہ میری زبان حرکت کرنے سے بند ہو جائے، اللہ کا ذکر میری زبان سے نہ ہو۔ ایسے وقت میں بھی ایسے نیکیوں کے طلبگار تھے، ایسی طلب تھی ان میں۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، ان کے مرید بھی ساتھ میں تھے، تو ایک آدمی کو دیکھا جو پانی پلا رہا تھا۔ موسم گرما میں، گرمی کے موسم میں عام طور پر ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے۔ کیوں رواج نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں اتنی سخت گرمی بھی نہیں پڑتی ہے۔ بنگلور کا کلائمیٹ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معتدل کلائمیٹ ہے، یہاں کا موسم بڑا درمیانہ ہے۔
اس وجہ سے یہاں ہمیں اس کی ضرورت نہ محسوس ہوتی ہے نہ ہم دیکھتے ہیں. ہاں بعض مرتبہ جب زیادہ حد سے گرمی پڑتی ہے تو بعض مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دکاندار بھی اپنے دکانوں کے سامنے مٹکے یا کولر وغیرہ لگا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ جو آدمی پیاسا ہو آ کر پانی پی کر چلا جائے، راستوں میں لگا دیتے ہیں. لیکن جو یو پی کا، دہلی کا اور اسی طرح خاص کر راجستھان کا علاقہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا راجستھان میں کہ وہاں باقاعدہ طور پر سڑکوں پر پانی پلانے والے افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مٹکا لے کر، ان کا کوئی کام نہیں ہے، درخت کے نیچے مٹکا لے کر صرف اس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیاسے آدمیوں کو پانی پلائیں، کیونکہ شدید گرمی ہو رہی ہے. ایسے وقت میں ایک آدمی کو ایک گلاس پانی مل جائے اس سے بڑی نعمت اور دولت اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس طرح ایک آدمی راستے میں گرمی کے موسم میں یہ اعلان کے ساتھ پانی پلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو میرے پاس آ کر پانی پی لے. وہ پانی پلانے والا ان کلمات کے ساتھ لوگوں کو پانی پلا رہا تھا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میرے پاس آ کر پانی پی لے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے جب یہ جملہ سنا یہ تو دعائیں دے رہا ہے، فوراً گئے، جا کر اس کے پاس سے ایک گلاس پانی لیا اور لے کر پی لیا. اس نے دعا دے دی، مسئلہ ختم ہو گیا. مریدوں نے پوچھا حضرت آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ دیا؟ حضرت نے کہا ایک اللہ کا بندہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میرے پاس آ کر پانی پی لے. کیا پتا اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اس کی دعا قبول ہو جائے تو میرا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میری آخرت سنور جائے گی. ایک مسلمان کو ایک ایک دعا کی ایسی طلب ہونی چاہیے، ایسی تڑپ ہونی. ایک عام آدمی ہے پانی پلانے والا، یہ کون ہے؟ اتنی بڑی ہستی، اللہ کا ولی ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے ایک مسلمان کی دعا کی ضرورت ہے کہ وہ رحمت کی دعا دے رہا ہے. چنانچہ اپنا روزہ انہوں نے توڑا، اور یہ روزہ نفل روزہ تھا. نفل روزہ آدمی کو توڑنے کی اجازت ہے، ہاں بعد میں قضا کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی نفل روزہ رکھا، آپ کے کوئی قریبی ریلیشنز یا کوئی قریبی دوست انہوں نے اچانک دعوت رکھ دی اور آپ کو بڑے اصرار کے ساتھ آپ کو بلایا کہ آپ کو تو آنا ہی ہے، آپ کے بغیر دعوت پھیکی پڑ جائے گی، آپ کو ضرور آنا ہے، شرکت کرنا ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو ان کو دل کو تکلیف پہنچے گی. تو ایسی صورت میں شریعت میں اجازت ہے کہ آپ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں، آپ دعوت کھائیں، اس کا دل بنائیں، اس کا دل جوڑیں. یہ نفلی روزہ اس کی بعد میں بھی قضا کر سکتے ہیں. نفل روزہ آدمی توڑ سکتا ہے کسی کے دل رکھنے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے. تو ایک ایمان والے کے اندر ایسی طلب ہونی چاہیے، ایسی تڑپ ہونی چاہیے کہ دوسروں کو دعائیں دے، دوسروں سے دعائیں لے. یہ سلام میں سراپا دعا ہی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے. اور کیا دعائیں چاہیے؟ یہ تو ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے. سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا اگر صحیح معنوں میں کسی ایک مسلمان کی ہمیں لگ گئی، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. تو غرض بزرگان محترم، سلام کا ہمیں کثرت سے رواج دینا چاہیے. جہاں تک ہو سکے ہم سلام کو خوب عام کریں، خوب عام کریں. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بیوی بچوں کو سلام کریں. یہ نہیں کہ عام طور پر اسے آر محسوس کرتے، گھر میں جا کر بیگم کو کیا سلام کرنا، کیا سمجھتی کہ انہوں، ارے کیا سمجھیں گے؟ ہماری بیوی سب سے زیادہ محتاج ہے سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی. اگر وہ سلامت نہیں رہے گی تو میں بھی سلامت نہیں رہوں گا، پوری زندگی میری پریشان کن ہو جائے گی. کیا بیوی کی سلامتی ہم نہیں چاہتے؟ اپنے بچوں کی سلامتی نہیں چاہتے؟ اپنے بھائی بہن کی، ماں باپ کی سلامتی ہم نہیں چاہتے؟ غیروں کو سلام کرتے ہیں، بیوی بچوں کو سلام کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے ہمیں. عجیب معاشرے میں چیزیں ایسی ایسی رائج ہو گئی ہیں، جو کام کرنے کے ہیں ان میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. کتنی بڑی دعا ہے، پورے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، تم سلام کو عام کرو. جتنی مرتبہ گھر میں تم داخل ہو رہو سلام کرو، اپنے بچوں میں عادت ڈالو سلام کی.
بچوں سے کہو کہ بیٹا جب بھی تمہیں میں نظر آؤں سلام کرو، امی نظر آئے سلام کرو، تمہارے بڑے بھائی نظر آئے سلام کرو، جو بھی تمہیں نظر آئے سلام کرو، کوئی تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دو، اسکول میں جاؤ تو سب سے پہلے اپنے دوستوں کو سلام کرو، مکتب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے دوسروں کو سلام کرو، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو سب سے پہلے دوسروں کو سلام کرو، گلی میں کھیلنے کے لیے جا رہے ہو تو تمہارا دوست تمہارا ساتھی تمہیں ملے تو بات کرنے سے پہلے اسے سلام کرو۔ یہ معاشرے میں یہ چیز ہمیں رائج کرنی ہے، پھیلانی ہے، ایک سنت جو معاشرے میں ختم ہو چکی ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، ہیلو، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ان الفاظ کا رواج عام ہو چکا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ آج عام طور پر آدمیوں کی ملاقات براہ راست ہونے کے بجائے ٹیلی فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے عام طور پر ملاقات کا رواج پڑ چکا ہے۔ اکثر ملاقاتیں اسی سے ہو جاتی ہیں، لوگ باقاعدہ جا کر گھروں میں ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کے پاس آج وقت نہیں ہے، یا وقت ہے بھی تو بہانے بناتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، ملاقات کرتے نہیں، پسند نہیں ہے ملاقات کرنا، چاہے اپنے جتنے سگے کیوں نہ ہوں۔ تو اس وقت بھی شریعت نے ہمیں آداب بتائے ہیں۔ ٹیلی فون پر بھی اگر آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے سلام کریں۔ آپ کی گفتگو کی ابتدا سلام سے ہونی چاہیے، سب سے پہلے سلام کریں، آپ سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ حدیث میں جو فرمایا گیا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم جانتے ہو جسے تم نہیں جانتے ہو سب کو سلام کرو۔ تو جب بھی ہم کال کریں ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، تو سب سے پہلے ہم سلام سے گفتگو کا آغاز کریں۔ یہاں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کال کرنے والا، فون کرنے والا غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ نامحرم عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اب ایسے وقت میں اگر ہم ان کو سلام کر دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو سلام کرنے کا ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرے گا، آگے بڑھ کر سب سے پہلے سلام کرے گا۔ آپ تو وہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو تو ثواب مل جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، چاہے وہ سامنے غیر مسلم کیوں نہ ہو، چاہے وہ نامحرم عورت کیوں نہ ہو۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو معلوم نہیں ہے، کال کر رہے ہیں، فون میں نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ کون غیر مسلم ہے یا کوئی نامحرم عورت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر آپ نے ان کو سلام کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سلام کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں اگر آپ کو باقاعدہ معلوم ہے، آپ خود غیر مسلم کو کال کر رہے ہیں یا خود آپ نامحرم کو یا کسی ضرورت سے کال کر رہے ہیں، تو جب آپ کو خود معلوم ہے تو ایسے وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ انجانے میں اگر آپ نے سلام کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سلام کا ثواب مل جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ خط کے ذریعے لوگ سلام بھیجتے ہیں یا بعض مرتبہ زبانی لوگ سلام بھیجتے ہیں، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت کہتی ہے کوئی زبانی سلام بھیجے یا خط کے ذریعے سے سلام بھیجے، یا آج کل خطوں کا سلسلہ تو کم ہو چکا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اگر کوئی میسج کر کے سلام بھیج رہا ہے تو آپ کے ذمے واجب ہے کہ آپ بھی سلام کا جواب دیں۔ پہلی چیز، جو آدمی آپ کو زبانی سلام بھیج رہا ہے، ایک آدمی آ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں ساتھی نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سلام کا جواب اس طرح دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیہم، تم پر بھی سلامتی ہو اور ان پر بھی سلامتی ہو جنہوں نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ تو صرف ایک لفظ آپ یاد رکھ لیں، علیہم، یہ لفظ یاد رکھ لیں بس۔ کوئی بھی آپ کو سلام بھیجے تو یہ آپ کو کہنا ہے علیہم، ان پر بھی سلامتی ہو، اس کے بعد جو سلام ہے وہ آپ کر دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف یہ ایک لفظ یاد رکھ لیں آپ، علیہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ کو سلام بھیجا آپ اس کو بھی جواب دے رہے ہیں، حالانکہ اسی کو جواب دینا واجب ہے، جو آ کر سنا رہا اسے جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ آ کر سلام سنا رہا ہے، فلاں ساتھی نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ جواب کسے دیتے ہیں؟ اسے دیتے ہیں، حالانکہ اسے جواب دینا واجب ہے۔
اسے جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو سلام نہیں کیا، وہ اس کا سلام لے کر آیا ہے تو آپ کے ذمے واجب ہے کہ اسے جواب دے۔ ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے طریقہ، اس لیے ہم سامنے والے کو ہی جواب دے دیتے ہیں۔ اس لیے آج سے مسئلہ ذہن میں رکھ لے، جب بھی کوئی سلام بھیجے تو آپ سب سے پہلے علیہم کہیں، علیہم، تو اس کو جواب پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر سامنے والے کو کہہ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہو گیا زبانی۔ اور پھر خط کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے میسج کے ذریعے سے اگر کوئی سلام آپ کو بھیج رہا ہے تو آپ کے ذمے ہیں کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا خط کے ذریعے اس کو جواب دیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے فوری طور پر، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نیٹ نہیں ہے آپ کے پاس، میں یہ صورتیں بتا رہا ہوں، اگر نہیں ہے یا میسج بھیجنے کی وہ سہولت آپ کے اس میں نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ آپ زبان سے جواب دیں، اگرچہ کہ اسے سنائی نہیں دے گا، لیکن آپ کے ذمے جو ایک واجب عمل ہے وہ ادا ہو جائے گا، آپ گنہگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو خط کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اگر کوئی میسج بھیجے سلام کا تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ اسی سے، میسج کے ذریعے سے آپ جواب دیں، خط کے ذریعے سے جواب دیں۔ اگر نہیں دے سکتے، کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو کم از کم آخری درجہ آپ زبانی جواب دے دیں۔ انشاءاللہ آپ کے ذمے جو واجب تھا وہ ادا ہو جائے گا، گناہ ہونے سے آپ بچ جائیں گے۔ تو سلام سے متعلق یہ چند آداب تھے، آپ حضرات اسے محفوظ رکھیں۔ آخر میں ایک مسئلہ جو گزشتہ جمعہ میں نے بتانے کے لیے کہا تھا وہ نہیں بتا سکا، کہ سلام کن موقعوں پر نہیں کرنا چاہیے، اسے بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ چند موقع ایسے ہیں جن موقعوں پر ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک موقع ایسا ہے کہ جیسے میں ابھی بیان کر رہا ہوں، دین کی بات ہو رہی ہے، آپ سب سن رہے ہیں، تو ایک آدمی جب باہر سے آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ خاموش آ کر بیٹھ جائے، وہ سلام نہ کرے، کسی کو نہ کرے، وہ پیچھے آدمی اسے بھی نہ کرے سلام۔ دین کی بات چل رہی ہے، آدمی ایک سوئی سے بیٹھا ہوا ہے، دین کی بات سن رہا ہے، اب آ کر آپ سلام کریں گے تو اس کی پوری توجہ آپ کی طرف جائے گی، پھر اس کی توجہ یہاں، پھر واپس آنے میں بڑا وقت لگے گا، کبھی نہیں بھی آئے گی توجہ، آپ کے سلام کے چکر میں پڑھ کے آپ سے وہ باتیں شروع کر دے گا اور مستقل ادھر ادھر کی باتیں ہو جائیں گی، تو دین کی بات میں خلل پڑے گا۔ اس لیے اجازت نہیں، ایسے موقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، آپ کسی جگہ گئے ہیں، کوئی عالم کسی طالب علم کو یا طلباء کو بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہے یا حدیث پڑھا رہا ہے یا کوئی دین کے مسئلے بتا رہا ہے تو آپ کو چاہیے جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، سلام نہ کریں، یہ دین کی مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح اذان کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اذان ہو رہی ہے تو اذان کے وقت حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دے، تو کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو سلام نہ کرے، اذان کے وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اقامت کے وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، آپ آئے سیدھا آ کر اسے سلام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی قرآن میں لگا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، آپ سلام کریں گے تو اس کی توجہ پوری بڑھ جائے گی، ایسے آدمی کو بھی سلام نہیں کریں۔ آپ خاموش آئے، بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر انتظار کریں، وہ پڑھ کر فارغ ہو جائے گا تو آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، یا آپ دوسرے کام کے لیے آئیں تو اپنا کام کر کے چلے جائیں، اسے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ۔ اسی طرح استنجے خانے میں بھی سلام کی اجازت ہے، ناپاک جگہ ہے، ایسی جگہوں پر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ سلام ایک دعا ہے، استنجے کی جگہ، استنجا خانے میں، ایسی جگہوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وضو بناتے وقت ایک آدمی وضو بنا رہا بیٹھ کر، آپ اسے جا کر سلام کر رہے ہیں، اب وہ سلام کا جواب دے گا تو ہو سکتا ہے اس میں جن جن اعضاء کو دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا وہ بھول گیا، ناک میں پانی لینا بھول گیا، ابھی وہ کلی کر رہا تھا مثال کے طور پر، آپ نے آ کر اسے سلام کر دیا، آپ نے سلام کا جواب دے دیا، دینے کے بعد آپ سیدھے چہرہ دھو رہے ہیں، ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، تو سنت جو وضو ہے اس میں خلل پڑ سکتا۔ اس لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو آدمی وضو بنا رہا ہے یا کوئی دین کے کام میں ہے اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، وضو بناتے وقت اگر کسی نے آپ کو سلام کر دیا تو آپ جواب دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، جواب دے سکتے ہیں۔
اسی طرح کھانا کھا رہا ہے کوئی آدمی تو ایسے وقت میں بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جواب دینے کے چکر میں اسے کھانسی لگ سکتی ہے، کھانا حلق میں پھنس سکتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی فارغ بیٹھا ہوا ہے تو اسے جا کر آپ آہستہ سے سلام کر دیں، جو آدمی ایک کام میں مصروف ہے اسے سلام نہ کریں۔ غرض بزرگان محترم یہ چند مواقع تھے اور سلام سے متعلق میں نے کچھ آداب اور اس کی فضیلت بتائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلام کو کثرت سے رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے نیت اور تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہر ایک کو سلام کریں گے، اپنوں کو جسے پہچانتے ہیں انہیں بھی سلام کریں گے، اور جو اجنبی ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں ان کو بھی سلام کریں گے، اور سب سے پہل ہم اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں گے، اپنی بیوی بچوں کو سلام کریں گے، ان کو عادت ڈالیں گے کہ وہ بھی سلام کریں۔ انشاءاللہ اس کے بہت سارے خیر و برکات ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خیر و برکات ہمیں دنیا اور آخرت میں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا